حمد و صلاۃ کے بعد تمام سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سماعت کرنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو اسلامی تعلیمات کا خلاصہ 5 احادیث میں ہے پیش کیا تھا۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ مومن کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ اسلام کامل کسی بھی شخص کا یہ ہے کہ وہ بے مقصد اور لا یعنی کام کو چھوڑ دے۔ حلال اور حرام بالکل واضح ہیں، حلال کو اختیار کریں، حرام کو چھوڑ دیں، اور کچھ امور مشتبہ مشکوک ہیں انہیں بھی چھوڑ دیں۔ اور آخری حدیث شریف، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ حضرت امام ابو داؤد صحاح ستہ کے مؤلف، انہوں نے اپنی پوری احادیث کی خدمات سے ان 5 حدیثوں کو پیش کر کے فرمایا کہ پورے دین کا خلاصہ ان 5 احادیث اور فرامین میں ہے۔ جو ان پہ عمل کر لے گویا پورے دین پہ عمل کر لے گا۔ آج اسی طرح ایک اور عنوان، اسلام کا نظام نظافت اور صفائی، طہارت کا نظام۔ الحمدللہ اسلام کی تعلیمات اتنی زبردست ہیں کہ جو اگر ہمارے عمل میں آ جائیں تو ہماری دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں ہی عمدہ اور اعلیٰ ہو جائے، دونوں۔ آج عنوان جیسے میں نے عرض کیا، اسلام کا نظام نظافت اور ستھرائی یا پاکیزگی یا طہارت۔ اس موضوع پر انشاءاللہ، طہارت کے موضوع پر، نظافت اور صفائی کے موضوع پر قرآن و سنت کو سننے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام سے ما قبل، پہلے الہامی مذاہب کے علاوہ دیگر مذاہب، مشرکین کا مذہب ہے، بتوں کی پوجا کرنے والوں کا مذہب ہے، یا جو الہامی مذاہب کے ماننے والے تھے وہ بہک گئے، دوسری طرف چلے گئے، انہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، تو ان کے اندر جو مذہبی لوگ ہیں، نظافت اور صاف ستھرا ہونے کا جو نظام ہے وہ بہت ہی خراب ہے۔ اب ہم اپنے پڑوسی ملک کو ہی دیکھ سکتے ہیں، جیسے ہندو مذہب کے لوگ ہیں، ان کے پنڈت ہیں یا جو بھی ان کے مذہبی لوگ ہیں، ان کے یہاں کانسیپٹ صفائی ستھرائی کا نہیں ہے، وہ نہاتے ہی نہیں ہیں، ان کے بال پیدائش سے لے کے موت تک اسی طرح گندگی میں مبتلا ہیں۔
بلکہ ایک شخص کا تو نام ورلڈ بک کے اندر لکھا گیا کہ وہ 63 سال تک اس نے پانی استعمال نہیں کیا، کہ اس کا ورلڈ ریکارڈ ہے۔ یہ مذہبی پیشواؤں کا حال ہے۔ اسی طرح ان کے یہاں گندگی اور غلاظت کی صورت گائے کا پیشاب پینا، اس جدید زمانے میں آج بھی سوشل میڈیا پہ ان کے کچھ پنڈت ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ گائے کے گوبر سے نکلا ہوا گندم کا دانہ کھاؤ تو تمہارے یہاں اولاد ہوگی۔ یعنی یہ ان کے مذہبی معاملات ہیں۔ عیسائیت جب بہکی تو یقیناً وہ بہت سارے معمولات میں اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ گئے۔ تو جس زمانے میں روم، کلیسائے روم جو ترکی کے پڑوس میں ملک ہے، ترکی خود اسی سے کچھ حصہ لیے ہوئے ہے، تو عیسائیوں کا مرکز روم تھا۔ تو جب کلیسا یعنی مذہبی لوگوں کی ان عیسائیوں میں سربراہی قائم ہوئی تو انہوں نے نہانے پر، غسل کرنے پہ پابندی لگائی، بلکہ کئی لوگوں کو سزائیں دیں کہ یہ نہانا مہانا کوئی چیز نہیں۔ تو پاکیزگی اور طہارت کا جو مسئلہ ہے وہ کئی قوموں کے اندر بگڑا ہوا ہے۔ الحمدللہ مذہب اسلام وہ دین ہے جو ہمیں صاف ستھرا رہنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اور ایک حدیث مبارک کو سماعت کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنظفوا بکل ما استطعتم، لوگوں صاف ستھرے رہا کرو جتنا ہو سکے۔ فإن اللہ تعالی بنى الاسلام علی النظافۃ، اللہ نے اسلام کی بنیاد نظافت اور ستھرائی پر رکھی ہے۔ اگلا جملہ بہت اہم ہے، فرمایا وَلَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا كُلُّ نَظِيفٍ، جنت میں نہیں جائے گا مگر وہ جو صاف ستھرا رہتا ہے۔ لازمی بات ہے کہ جب وہ پاک ستھرا نہیں رہے گا تو نہ وہ فرائض ادا کر سکے گا، نہ وہ نماز پڑھ سکے گا، نہ قرآن کی تعلیم لے سکے گا، اور اس کی وجہ سے وہ کتنے ہی برے کام اور حرام کام میں مبتلا ہو جائے گا۔ جو باطہارت رہے گا، صاف ستھرا رہے گا، اسے اللہ توفیق نماز کی دے گا، قرآن پڑھنے کی دے گا، عمل کی دے گا، جس کی بنیاد پہ وہ اللہ کی رضا چاہے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو فرمایا لوگوں جتنا ہو سکے پاکیزہ اور صاف ستھرا رہا کرو۔ اللہ نے اسلام کی بنیاد پاکیزگی پر رکھی ہے کہ جنت میں پاکیزہ لوگ ہی داخل ہوں گے۔ ایک حدیث مبارک کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ اس کی شرح میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو شطر کا لفظ ہے حصہ، اس کے شارحین نے یہ تفسیر لکھی کہ پاکیزگی 4 چیزوں سے ہو جائے تو ایمان کا حصہ ہے۔ ایک پاکیزگی ظاہری نجاست سے، جو گندگی ہے، غلاظت ہے، ناپاکی ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ۔ دوسرا پاکیزگی گناہوں سے، یہ بھی ایمان کا حصہ، گناہ چھوڑ دو۔
اپنی تنہائیاں اور اجتماع پاکیزہ کر لو، گناہوں کو ترک کرو کہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تیسری تشریح فرمایا برے اخلاق چھوڑ دو، بے حیائی، گندی باتیں، گالیاں، جھوٹ، اور اسی طرح حرام خوری، حرام کھانا پینا، یہ ساری چیزیں چھوڑ دو۔ یہ چھوڑنا ایمان کا حصہ ہے۔ اور چوتھی بات انہوں نے فرمائی کہ اللہ کی بارگاہ سے کامل تعلق قائم کر لو، توکل علی اللہ کر لو، اپنے دل کو خالی کر دو دنیا اور دنیا کے معاملات سے۔ جو کچھ ہوگا میرا رب چاہے گا وہ ہوگا۔ کامل بھروسہ کر لو، تمہارا کامل توکل اللہ کی ذات پر، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ مومن ہو تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، مومن ہو تو اللہ پہ بھروسہ کرو۔ موت اس کی طرف سے، حیات اس کی طرف سے، صحت اس کی طرف سے، بیماری اس کی طرف سے، مال دولت اس کی طرف سے، آل اولاد اس کی طرف سے، رزق کی کشادگی اس کی طرف سے، بندش اس کی طرف سے۔ جب اللہ پر کامل بھروسہ کر لو گے تو تم کامل مومن ہو جاؤ گے۔ ارشاد فرمایا من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، سورہ طلاق 28ویں پارے میں، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے بنا ہی دیتا، اللہ اس کے لیے راہیں کھول ہی دیتا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے دیتا ہے جہاں وہ گمان بھی نہیں کرتا۔ اب اس کے اندر کیا دیتا ہے وضاحت نہیں ہے۔ رزق یرزق کا عربی کا معنی صرف ہے دینا۔ جو کھانے کا مال ہے جسے ہم رزق کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کی عطا ہے، اولاد بھی اللہ کی عطا ہے، کاروبار بھی اللہ کی عطا ہے، صحت بھی اللہ کی عطا ہے۔ تم اللہ کی بارگاہ میں تقوی اختیار کرو، ہر نعمت کے لیے اللہ تمہارے لیے دروازے کھول دے گا۔ جو زیادہ تر پریشانی ہے، بے صبری ہے، وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ترک کرنے کی وجہ سے ہے۔ اگر اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ ہو جائے، استقامت ہو جائے، تو پھر یقیناً کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں، سارے انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں میں کبھی یہ دعا نہیں آئی کہ انہوں نے یہ مانگا ہو اللہ مجھے صبر دے۔ صبر کا مطلب تکلیف جاری رہے، بلکہ وہ تکالیف کو دور کرنے کی دعا مانگتے رہے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے اور صبر بھی کرتے رہے، لیکن صبر کی دعا نہیں کی۔ صبر کا مطلب تکلیف جاری رہے نہیں، دعائیں خیر کرتے رہو، بلکہ اللہ کو رونا، مانگنا، گڑ گڑانا پسند ہے۔ ایک صاحب بہت بیمار ہو گئے، آ نہیں رہے مسجد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پوچھوایا، کہاں ہیں بھائی؟ کہا حضور کافی شدید علیل ہیں۔ حضور عیادت کو گئے، سلام دعا ہوئی، کیا بات ہے، ایسا کیا معاملہ ہو گیا کہ تم اتنے شدید بیمار پڑے ہو؟ عرض کی حضور میں نے دعا مانگنا شروع کر دی، یا اللہ تو آخرت میں مجھے سکون دینا، اگر وہاں کی کوئی آزمائش ہے تو مجھے یہیں دے دے، تو مجھے یہیں دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، فرمایا یہ کیوں دعا کرتے ہو کہ وہ آزمائش یہاں دے دے؟ یہ دعا کیا کرو مولا یہاں بھی عافیت دے، وہاں بھی عافیت دے۔ اسألک العافیت فی الدین والدنیا،
اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو دنیا میں بھی کرم فرما، آخرت میں بھی کرم فرما۔ ہم کہاں آزمائش کے قابل ہیں؟ ہاں آزمائش آ جائے تو صبر کرو اور دعائے خیر کرتے رہو، مولا اس آزمائش کو دور فرما دے۔ حضرت یونس علیہ السلام کتنی آزمائش میں تھے؟ مچھلی کے پیٹ میں کتنی آزمائش تھی۔ مچھلی نے انہیں نگلا اور لے کر تہ میں چلی گئی۔ قرآن نے کہا کہ ظلمات در ظلمات تھی، تاریکیاں در تاریکیاں تھیں۔ ایک تو رات کی تاریکی، پھر پانی کی اپنی تاریکی اور اندھیرا ہوتا ہے، پھر وہ تہ میں چلی گئی اس کی تاریکی، پھر اس کے پیٹ میں موجود ہے اس کی تاریکی۔ صبر تو کیا لیکن وہاں دعا یہ کی، مولا میں تکلیف میں ہوں، تو بڑا سبحان ہے مجھے نکال دے۔ یہ نہیں دعا کی مولا تو مجھے اس میں محفوظ رکھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، مولا مجھ سے ہی ہوا کہ میں تیری اجازت کے بغیر علاقہ چھوڑ آیا، میں نے ہی یہ کام کر لیا، لیکن تو بڑا پاکیزہ، تو بڑا کرم کرنے والا۔ سورہ صافات 23ویں پارے میں ارشاد فرمایا خود اللہ تعالیٰ نے، اگر یہ میری تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک انہیں مچھلی کے پیٹ میں رکھتا، الی یوم یبعثون، قیامت تک جس دن لوگ اٹھائے جاتے اس دن مچھلی کو کہتا باہر نکال دے ان کو، اگر یہ میری تسبیح نہ پڑھتے۔ معلوم یہ ہوا کہ آزمائش آ جائے تو صبر کرو، لیکن صبر کی دعا نہیں بلکہ اس تکلیف کو دور کرنے کی دعا کرتے رہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہو، مولا یہ جو تکلیف آئی ہے وہ تیری طرف سے ہے، تو ہم تو ہیں ہی تیری ملکیت، تیری ہی طرف پلٹ کر جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو الطہور شطر الایمان، پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ اب اسلام نے ہمیں کیا پاکیزگی کا درس دیا؟ نمبر 1، طہارت کا حکم دیا کہ تم پاکیزہ رہو، گندے نہ رہو، ظاہر میں بھی باطن میں بھی۔ گناہوں کو چھوڑو تاکہ باطن کی جو روح گندی ہو گئی ہے اسے پاکیزہ کرو۔ ظاہر اگر پاکیزہ ہوگا تو باطن پاکیزہ ہوگا، لہذا وضو در وضو، باوضو رہو۔ جو شخص باوضو رہے گا اسے گناہوں کو چھوڑنا آسان ہوگا۔ ایک حدیث مبارک میں وضو پر وضو کرنے کے فضائل بیان کیے گئے کہ اگر کوئی شخص وضو پر وضو کرتا ہے اور پھر 2 رکعات نماز پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے پاک فرما دے گا جیسے آج ہی وہ اپنی ماں کے یہاں یعنی دنیا میں آیا، آج وہ آیا ہے۔ وضو پہ وضو اور پھر 2 رکعت نماز، تحیۃ الوضو۔ ہاں اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، کبیرہ گناہ نماز چھوڑ دی، حرام کھایا، اسی طرح کوئی ظلم و زیادتی کی، اس کے لیے تو پھر اس کی توبہ اور حقدار کو اس کا حق دینا لازم ہوگا۔ لیکن انسان کے چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے، اگر وہ باوضو رہتا ہے، وضو پہ وضو کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے طفیل اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہنچے اور جو قبرستان کے لوگ تھے انہیں سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور۔ تو ایک صحابی ساتھ تھے، عرض کی حضور یہ تو قبرستان والے جو آپ کے جان پہچان والے تھے، آپ ان کو تو جانتے ہیں، جو قیامت تک لوگ آئیں گے ان کو آپ کیسے جانیں گے؟ مسئلہ حل کر دیا اس وقت کے لوگوں نے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو مقام بلند ہے وہ بھی واضح کر دیا۔ حضور نے فرمایا بتاؤ اگر کالے گھوڑے ہوں کسی جگہ کھڑے اور کوئی ایسا ہو جو 5 کلیان ہو، 5 کلیاں ہوں اس کی، یعنی چہرہ سفید اور چاروں کھر سفید، تو بتاؤ کالے گھوڑوں میں وہ سفید گھوڑا نظر آئے گا؟
عرض کی حضور مالک پہچان لے گا؟ جی بالکل حضور۔ فرمایا میں اپنے امتیوں کو ان کے چہروں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں کے چمکنے کی وجہ سے پہچان لوں گا۔ جو باوضو ہوتے ہیں، جو وضو رکھتے ہیں، جو باطہارت رہتے ہیں، کل قیامت میں اللہ اس پانی کو، اس دھونے کو، اس طہارت کو چمکا دے گا، چمکا دے گا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہری خد و خال میں کم ہیں، لیکن اسی فارمولے پہ عمل کر رہے ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں بلال کیا کرتے ہو کہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آہٹ کو سنا۔ عرض کی حضور آپ کے کہنے کے مطابق وضو پہ باوضو، ایک وضو ٹوٹتا ہے دوسرا کر لیتا ہوں، دوسرا ٹوٹتا ہے چوتھا کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد جو میسر ہو سکے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یہ وہ عمل تھا طہارت کا۔ یہ طہارت کسی دوسرے مذاہب میں موجود نہیں۔ پاکیزگی، اسی طرح غسل، یہ بھی لازم ہے کہ اگر ناپاکی ہو گئی ہے تو غسل کرنا ہے۔ فرائض 4 وضو کے ہیں، 3 غسل کے ہیں۔ 4 وضو کے فرض، موٹے موٹی بات، سب سے پہلے چہرہ دھونا یہاں سے لے کے یہاں تک، نمبر 2 ہاتھ دھونا کوہنیوں سمیت، نمبر 3 سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 پاؤں کو ٹخنوں سمیت اوپر، ابھری ہوئی ہڈی سے اوپر تک۔ اور سنت طریقہ بسم اللہ شریف پڑھ کر شروع کریں، ہاتھ دھوئیں اچھی طرح، کلی کر لیں، مسواک کریں، ناک صاف کریں، اور اس کے بعد پھر یہ اعضاء دھوئیں، سر کا مسح مکمل کریں، آخر میں کلمہ شہادت پڑھ لیں۔ حدیث مبارک میں کہ جو بسم اللہ سے پڑھ کر شروع کرے اس کو پورے جسم پاک کرنے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ دھوئیں، اس نے 4 اعضاء ہیں، پورے جسم کو دھونے کا ثواب۔ اور جو کلمہ شہادت پڑھ لے، فرمایا اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ فرائض غسل کے 3 فرض ہیں، اگر روزہ نہیں ہے، عام حالات ہے، تو پھر اچھی طرح کامل کلی کی جائے، غرغرہ کیا جائے، غرارہ کیا جائے حلق تک، اور دانتوں میں کوئی چھالیا ہے، گوشت کا ریشہ ہے، اس کو نکال لیں، یہ ایک فرض ہوگا۔ پھر ناک اچھی طرح صاف کریں، اس کے اندر جو کچرا ہے، رینٹ ہے، وہ نکال لیں، یہ دوسرا فرض ہے۔ نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، اور تیسرا فرض پورے جسم پر پانی بہانا ہے۔ اگر یہ تینوں کام نہیں ہوں گے تو انسان پاک شرعاً نہیں ہوگا، چاہے وہ نہر میں 5 مرتبہ ڈبکیاں لگا کے باہر نکل آئے، جسم کا میل تو دور ہو سکتا ہے، پاکیزہ نہیں ہو سکتا۔ لہذا پاکیزگی ضروری ہے۔ اپنے گھروں میں ناپاک نہ رہو، اپنے گھروں کو گندہ نہ رکھو۔ حدیث مبارک کے مطابق جن گھروں میں صفائی رہتی ہے، پاکیزہ لوگ رہتے ہیں، اللہ کے رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں۔ جن گھروں میں ناپاک لوگ رہتے ہیں، ناپاک ہی رہتے ہیں، غسل ہی نہیں کرتے، فرمایا وہاں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، رزق وہاں روک دیا جاتا ہے۔ لہٰذا ناپاکی کو بالکل قریب نہ آنے دو، اگر ہو گئی ہے تو جلد از جلد اس کو پاکیزگی کی طرف لے جاؤ۔ بعض صحابہ کرام نے پوچھا حضور رات بہت شدید سردی ہے، نہانے میں تکلیف ہو سکتی ہے، تو ہم صبح اگر فجر میں نہا لیں، پھر اس کے بعد نماز اور دیگر معمولات، تو جسم میں حرارت رہے گی۔ فرمایا ٹھیک ہے، اگر ایسا ہو جائے تو کم از کم وضو کر کے سو، وضو کر کے سو، اس کے بعد صبح غسل کر لو، لیکن دیکھو نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی اتنی گنجائش ہے، لیکن اتنی گنجائش نہیں ہے کہ پورے دن ہی ناپاک پڑے رہو، ناپاک ہی گھومتے رہو، یہ درست نہیں۔ پیشاب پخانے کے اندر، استنجا خانے کے اندر طہارت کا انتظام، کہ جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا، استنجا طریقہ شرعی کے مطابق نہیں کرتا، فرمایا کہ اس کی قبر میں عذاب استنجا پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوگا۔ حدیث مبارک عمومی طور پہ مردوں کو عذاب پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوگا۔ ہم تو شہری لوگ ہیں، پھر بھی یہاں پہ استنجا خانے دستیاب ہیں،
جو مضافاتی علاقے ہیں جہاں کوئی استنجا خانہ نہیں ہے، وہاں تو جب پیشاب آیا جہاں چاہا وہاں بیٹھ گئے، کیا، چل دیے. اب پاکی کا کوئی انتظام نہیں کر رہے تو پیشاب جب کر رہے ہیں کھلے میں تو وہ جسم پہ پڑ بھی رہے ہیں، استنجا بھی نہیں ہوا، جسم پہ اور آ رہا ہے. اب یہ جو ساری صورتحال ہے یہ ناپاکی ہے، شریعت منع فرماتی. ہمارا مذہب بڑا صاف ستھرا ہے، مسواک کا حکم دیتا ہے دیکھو منہ سے بدبو نہ آئے، وضو میں حکم دیتا ہے ناک صاف کر لو کہ عام وقتوں میں تم اس میں سے گندگی نکالتے نہ پھرو، کپڑے تمہارے پاک صاف ہو، نماز پڑھنے آؤ تو اچھے صاف ستھرے کپڑوں میں آؤ، ہر ہفتے کو ناخن کاٹ لیا کرو، سروں پہ بال ہوں تو اس کو دھو لو، تیل لگا لو، کنگھی کر لو، آنکھوں میں گندگی آ جاتی ہے فطری ہے، سرما لگا لو کہ گندگی ظاہر نہ ہو. الغرض پاکیزہ، یہ مذہب ہے، پاکیزگی کا درس دیتا ہے. صاف ستھرے رہو، صاف ستھرے ہو کر مسجد میں آؤ ایسے کہ خوشبوئیں تمہارے اوپر سے آئیں. کم از کم جمعے میں تو غسل ضرور کر لو کہ جب اجتماع ہو تو تمہاری اس کیفیت سے دوسروں کا اذیت نہ ہو. مسجد میں آؤ تو منہ میں بدبو نہ ہو. حضور لہسن کچا نہیں کھاتے، پیاز نہیں کھاتے کہ منہ میں بدبو آئے گی. اب ایک مسلمان نماز پڑھنے آ رہا ہے، سگریٹ پی رہا ہے، نسوار کھا رہا ہے، مختلف چیزیں کھا رہا ہے، وہ یوں ہی چلا آتا ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہوتی ہے. ایسا نہ کرو. خصوصی طور پہ نماز کے لیے آؤ تو اپنے منہ کو، اپنے چہروں کو، اپنے ہاتھ کو، اپنے لباس کو صاف ستھرا خوشبودار بنا لو. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.